ایک رات ہے 15ویں کی جو رات ہے 15 شعبان المعظم، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا معنی ہے خلاصی، آزادی، بری ہونا سے ہے یہ۔ تو شب برات کو برات بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا کی طرف اللہ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے اور نازل ہوتی ہے، اور باقاعدہ پکارا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو رزق کی وسعت کو طلب کرنے والا ہو، کوئی رزق مانگنے والا ہو کہ اس کو رزق عطا کیا جائے، کوئی شفا مانگنے والا ہو، کوئی ہے کہ اس کو شفا عطا کی جائے، جو بیماریوں سے تھک چکا ہو اور شفا کا طالب ہو، کوئی ہے جو دست سوال جو ہے وہ دراز کرے، دست دعا جو ہے وہ بلند کرے تو اس کو شفا عطا کی جائے، کوئی ہے جو اولاد کا طالب ہو وہ ہاتھ بلند کرے اور ہاتھ پھیلائے مالک کی بارگاہ میں۔ اس رات مغرب سے لے کر صبح تک جو ہے یہ ندا جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں لوگ کہ جو اس رات کو جو ہے اس سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، مالک کی رحمتوں کو سمیٹتے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ لیکن اس میں مختلف احادیث میں کچھ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے بدقسمت لوگ جو ہیں ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، تو ان کو ذکر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں سے اگر کوئی ایک ہے تو وہ شب برات سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرے اور شب برات جو ہے مالک کی رحمتوں کا مستحق بننے کو جو ہے وہ تیار ہو جائے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اہل بنائے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا۔ ہم اس چیز کو برا سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھی بڑا کوئی کام ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، تو یہ ایک ایسا جرم ہے۔ حسد رکھنا کسی کے بارے میں، حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھنا اور دل میں یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے، ناجائز ہے، منع ہے، غلط ہے۔ اور ایک ہے غیبتہ، غیبتہ جو ہے وہ جائز ہے۔ غیبتہ کیا ہے کہ مالک جس طرح اس پر فضل فرمایا ہے، اس کو عطا فرمائی ہے، مجھے بھی دے دے گا تو کون سا خزانوں میں کمی آنے والی ہے، کہ جس طرح اس پر فضل فرمایا ہے اسی طرح مجھ پر بھی فضل فرما دے، یہ ہے غیبتہ۔ غیبتہ جو ہے وہ جائز ہے، حسد ناجائز ہے۔ تو بغض رکھنے والا، کینہ پرور، حسد کرنے والا، یہ بندہ جو ہے یہ شب برات میں بھی اس کی مغفرت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پر اگلا، رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، کہ اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ رشتہ داریاں توڑ دے، چاہے پھر وہ دو فرد ہوں میاں بیوی کی صورت میں، چاہے وہ دو گھر ہوں، چاہے دو خاندان ہوں، چاہے دو برادریاں ہوں۔ ایک فرد سے شروع کریں، میاں بیوی میں اگر کوئی جھگڑا ہے اور آپس میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں اور رشتہ داری توڑنے کے چکروں میں ہیں تو توبہ کریں۔ شب برات سے پہلے اپنے گھروں کو جوڑیں۔ اسلام جو ہے وہ گھروں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، بار بار باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ آباد رکھو، کچھ برداشت کرنا بھی سیکھو۔ مردوں کو حکم ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو جو ہے وہ تم سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ بیٹھو گے، یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ اس میں کیا ہے کہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ نرمی اختیار کرو، کچھ برداشت کرو۔ وہ بھی تو ہے کہ جو صرف اسلام کے ایک حکم کی وجہ سے ساری زندگی تمہاری پابندیوں میں آئی بیٹھی ہے، لیکن تم بھی تو کچھ لحاظ کرو اس کا عزت نفس جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ دوسرے بندے کو عزت دینا شروع کر دیں، وہ خود ہی آپ کی عزت کرے گا۔ اور اگر
بیوی میں کچھ برائی ہے بھی، اس کی کوئی عادت بری لگتی بھی ہے، جہاں ایک عادت بری ہے وہاں 100 اچھی بھی تو ہوں گی، ان کو یاد کرو اور اپنے گاڑی کو جو ہے وہ چلاتے رہو اور اپنے گھر کو جو ہے وہ آباد رکھو۔ اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو اس کو چلتے رہنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے، گھروں کو آباد ہونا چاہیے۔ جہاں مردوں کو کہا یہ گیا ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اختیار کریں، وہیں پر بیویوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم دیا جاتا تو وہ تمہارے شوہر ہی ہوتے۔ دونوں کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا گیا، دونوں کے حقوق کا لحاظ کیا گیا، بیان کیا گیا۔ خاوندوں کو حکم ہے شوہروں کو کہ جس طرح تم خود پہنتے ہو ویسے ان کو بھی پہناؤ، ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کو ذلیل نہیں سمجھنا، ان پر خرچ کرو، اور جس طرح تم خود کھاتے ہو اسی طرح ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو اسی قسم کا لباس ان کو بھی پہناؤ، اسی معیار کا، اور ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو۔ اور پھر مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، فرمایا کہ گھر والوں پر جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا، فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اتنا پیارا نظام، یہ سارا کچھ کس وجہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ برداشت کر کے ان گھروں کو چلتے رہنے دیں اور ان کو آباد رہنے دیں۔ اسلام گھروں کو توڑنا نہیں چاہتا، جوڑنا چاہتا ہے۔ اسلام گھروں میں خوشیاں چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اسلامی احکام کی پرواہ ہی نہیں کرتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ہم رشتے توڑنے پر اتر آتے ہیں، جبکہ اس کی سزا کیا ہے، گناہ کیا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ شب برات بھی مغفرت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے اگر 2 فرد ہیں، 2 گھر ہیں، 2 خاندان ہیں، جو بھی ہیں، اگر قطع تعلقی ہو چکی ہے یا کرنا چاہتے ہیں تو باز آئیں، رشتہ داریوں کو جو ہے وہ قائم رکھیں۔ اگلا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، کسی مسلمان کو اگر کسی نے ناحق قتل کیا ہے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم تو بات بات پر مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، بالکل حقیر چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کی جان لیتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دنیا کی خاطر جس نے یہیں پر پڑے رہنا ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ مارنے والا بھی تھوڑی دیر بعد پر وہیں ڈھیر ہوتا ہے، دونوں رخصت ہو چکے ہوتے ہیں اور جس چیز کی خاطر لڑا جا رہا ہوتا ہے وہ وہیں پڑی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے باز آئیں، کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرنا اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ بھی ناجائز ہے، جائے کہ اس کو زخمی کرنا یا اس کو قتل کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے آگے زنا کے عادی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اگر وہ بدکاری کے مرتکب ہیں، عادت اپنا چکے ہیں تو خدا را توبہ کی طرف آئیں، توبہ کی طرف آئیں۔ اس کا بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا وبال ہے، اور زنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک قرض ہے جسے تم لے رہے ہو، آج نہیں تو کل تمہیں اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ تمہاری بیوی ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، جناب بہن ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایسا قرض ہے جو اپنے گھر سے اس کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ اس وجہ سے باز آئیں، توبہ کریں ہم۔ اور اگلا، شرک اور کفر کرنے والا، شرک اور کفر کرنے والا کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔ مؤثر حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے علاوہ مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اگلا، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، جس کو ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ والدین کی نافرمانی، جو اس نے بھی تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا تو میں نے بھی کہہ دیا، نہیں، وہ والدین ہیں، والدین ہیں۔ ان کے بارے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے لیے جناح جو ہے یہ پر کو کہا جاتا ہے، پر، پرندوں کے جس طرح پر ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ حکم نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم اپنے پروں کو بچھا دو اپنے والدین کے لیے۔
تو کیا مطلب کہ جس طرح پروں میں نرمی ہوتی ہے وہ بالکل نرم و نازک ہوتے ہیں، اسی طرح والدین کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں پر باقاعدہ پارک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جناح ذلی من الرحمہ، رحمت کرتے ہوئے بالکل محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک بھی کہنا جائز نہیں ہے اور ان کو جھڑکنا بھی جائز نہیں ہے۔ جھڑکنا تو دور کی بات، ان کو اف کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ جھڑکنا کیا ہے کہ انسان گفتگو کرتے ہوئے باقاعدہ کچھ جملے کسے اور جواب دے، اور اف کیا ہے کہ وہ زبان سے تو کچھ نہ کہے اور جواب نہ دے، بس وہ تھوڑا سا چہرہ بنائے اور والدین کی باتوں کو برا سمجھے اور کہے کہ اف، بس تم بھی جو ہے نا، کہے کچھ نہ، صرف ایک دو لفظ جو ہے وہ اتنا کہتے اف، تو یہ بھی منع ہے۔ والدین کا اتنا مقام ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، اور والد جو ہے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں چیک کروں جی میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں پتہ کروں، تو وہ دیکھ لے کہ اس کا والد اس کے راضی ہے اس کے ساتھ یا نہیں ہے۔ اگر والد راضی ہے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا، اور اگر والد ناراض ہے تو پھر خدا را کچھ سوچے کہ والد کی رضا میں اللہ کی جو ہے وہ رضا ہے، اور والدین کا نافرمان جو ہے وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ شب برات بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ پھر اگلا آدمی جو ہے وہ ہے شراب کا عادی، شراب کا عادی، کہ وہ شرابی ہے اور شراب حرام ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کے حکم کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ کے اپنی مستی میں ہی مست ہے، اور اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ مالک کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی لذتیں تو حاصل کر رہا ہے، لیکن جرم اتنا بڑا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے، شب برات بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو سوچیں کیا ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، بھائیوں میں سے، دوستوں میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو خدا را اس کو لازمی تلقین کریں کہ بس کریں، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، نفس کی غلامی بہت ہو چکی اور اس کی اطاعت بہت ہو چکی ہے۔ اب توبہ کرو اور اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آؤ، اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آؤ۔ یہ جو مجرم ہے شب برات سے پہلے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں تو پھر ان کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے، لیکن اگر توبہ ہی نہ کریں، اکڑ کے بیٹھے رہیں اور جرم کے راستے پر ہی چلتے رہیں، پھر تو مغفرت نہیں ہوتی۔ جو سر جھکائے گا، جو مغفرت کا طالب ہوگا، اسی کو مغفرت عطا کی جائے گی، جو طالب ہی نہیں ہے اس کو حاصل کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے ان جرموں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور کنز المال کی حدیث پاک ہے شعبان المعظم کی عظمت کے حوالے سے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان المعظم جو ہے یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان و شہر امتی، رمضان مبارک جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ شعبان المعظم